صدق اللہ مولانا العظیم۔ کھڑکیاں کھول دو، پنکھے بند کر دو۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا، ایک بڑے عام سوال کا جواب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکوں کو اوپر کتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا گیا کہ اللہ کی بیٹیاں کوئی نہیں، نہ اس کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، نہ فرشتے بیٹیاں ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، نہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں ہیں۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم کہتے ہو باپ دادا کے راستے پر چلیں گے، تو تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہی راستہ تھا، انہوں نے اپنے قوم کو اسی توحید کی دعوت دی تھی، پھر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں بات آتی؟ بڑا اہم سوال۔ آج بھی جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو ہزار دلائل دیں، ہزار طریقے سے سمجھائیں، مگر ساری باتیں سن کے جی ہاں میں سمجھی گیا، کیا سمجھا؟ کہا کچھ نہیں سمجھا۔ وجہ کیا ہے؟ جواب دے رہا ہے قرآن پاک کہ جب انسان اس طرح ضد پر اڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کے نیک بندوں کے بجائے اس کی دوستی شیطانوں سے ہو جاتی ہے، اور شیطان اس کو بتاتے رہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ماننا ہی نہیں، عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، کتنے مضبوط دلائل پیش کیے جائیں ماننا ہی نہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور وہ شخص جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اتنا کچھ اس کو سمجھایا گیا پھر بھی اس نے منہ موڑا، نقید لہ شیطانا، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایک شیطان کو، وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہی اس کا پھر دوست ہوتا ہے۔ یہ شیطان اس کو یہ باتیں سجاتا ہے، یہ باتیں اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور بندہ سوچتا رہتا ہے کہ میں بالکل درست بات کہہ رہا ہوں، میری بات 16 آنے پکی درست ہے، باقی سب یہ مولوی ملا بیوقوف باتیں ہوا میں باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اپنے گرد و پیش کو دیکھیں، حقیقت میں یہی ہے، کسی کو سمجھایا جائے، ایسے دلائل پیش کر دو جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مگر پھر بھی نہیں مانیں گے، اور لاسٹ بات کیا ہوگی؟ کہیں گے نہیں ہم نے آپ کی بات سننی نہیں ہے، آپ جو مرضی کہتے رہو، بس جو وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لَيَصُدُّونَ، ضرور بضرور روک رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو، عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور یہ گمان کرتے رہتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ بس یہ انسان کی تباہی ہے کہ ان کا خیال رہتا ہے کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بے شک اچھی بات ہے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، لیکن ہم بھی کچھ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور اسی چکر میں ان کی موت آ جاتی ہے۔ آئے ہائے، شیطان ان کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے، سیدھے راستے پر آنے نہیں دیتا۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے رہتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ زندگی کے آخری لمحے تک۔ جب موت آتی ہے، راز نوٹ ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سیدھی راہ دکھانے والا بے ایمان نہیں تھا،
اس نے تو مجھ کو سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا، الٹا راستہ بتاتا رہا۔ پھر وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ حتیٰ اذا جاءنا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آتا ہے وہ بندہ نا ہمارے پاس، قال یا لیت بینی، وہ کہتا ہے بدقسمتی، بینی و بینک، ہوتی میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین، دو مشرقوں کی دوری، ہائے بدبخت تو میرے ساتھ رہتا تھا، اے کاش مشرق اور مغرب کے درمیان اتنی دوری ہوتی، میں اگر مشرق میں تھا تو مغرب میں ہوتا، میں اگر مغرب میں تھا تو مشرق میں ہوتا، ارے بدبخت تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اب پتہ چلا فبئس القرین، یہ بہت برا ساتھی تھا جس نے اس کا بیڑا غرق کیا۔ اب وہاں جا کر کے اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، اس شیطان کو لعن طعن کرنا شروع کیا، اور بے ایمان تو نے مجھے گمراہ کیا، کاش کہ تو میرے سے دور ہوتا، اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، وَلَن، اور ہرگز، ينفع، نفع نہیں دے گا، تم کو، الیوم، آج، کیا نہیں نفع دے گا؟ یہ چیخنا چلانا، یہ وہاں جا کر واویلا کرنا، اذ ظلمتم، جب کہ تم ظلم کر چکے ہو، اب نہیں کام آئے گا، چیخو یا چلاؤ، چپ رہو، ہر حال میں، انکم فی العذاب مشترکون، تم سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ جس نے گمراہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو گمراہ ہوا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ وہ کہیں جناب اس نے گمراہ کر دیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دوسرے پر دوش دینے سے اس کی جان چھوٹ نہیں جائے گی۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، اب ایسا آدمی جس کو شیطان نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور شیطان نے اس کو اندھا، بہرا اور گونگا بنا دیا ہے، اس آدمی کو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ افانت تسمع، کیا سنا سکتے ہیں؟ الصم، بہروں کو، او تہدی، یا آپ ہدایت دے سکتے ہیں، العمی، اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور ان لوگوں کو جو کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو دور نکل چکے، یہ گمراہی میں دور نکل گئے، ایسے لوگوں کو آپ بھی ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ یہ شیطان کے چنگل میں ہیں، شیطان نے ان کو بہرا بھی بنا دیا ہے، اندھا بھی بنا دیا ہے۔ ان کو آپ کہیں کہ دیکھو، ان کو نظر نہیں آتا، ان کو سناؤ، ان کو سنائی نہیں دیتا۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ وَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ان باتوں کو سن کر جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اپنے دل کو تسلی دیتے تھے، یار کرو کچھ دن انتظار، آخر یہ مریں گے، ہماری جان چھوٹے گی۔ قرآن پاک نے کہا اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے ان کو کیا فائدہ ہوگا، ان کو تو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کے دنیا کے جانے سے ان کی جان چھوٹ جائے، نہ۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ، بس اگر ہم لے جائیں بِكَ، آپ کو، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ تو بچ نہیں جائیں گے، آپ دنیا میں رہیں، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، ان پر جو عذاب آنا ہے وہ آ کر رہے گا،
آپ کے چلے جانے سے وہ عذاب ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا یہ بات ہو تو جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ عذاب آپ کی زندگی میں ان پر آ جائے۔ اور نُرِيَنَّ، یا دکھائیں ہم کا آپ کو الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ بھی ممکن ہے آپ کی حیات طیبہ میں وہ عذاب ان پر آ جائے۔ چنانچہ آیا عذاب ان پر، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی بہادر آدمی اٹھو وہ اوجڑی لاؤ، جب یہ سر سجدے میں رکھے تو ان کے اوپر رکھ دو۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھا، اس نے ایسا ہی کیا، آپ کے مبارک کندھے پر لا کر وہ اوجڑی رکھ دی، یہاں تک کہ آپ کو سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ گھر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، انہوں نے آ کر کے دھکا مارا اور اس اوجڑی کو نیچے گرایا، آپ نے سر سجدے سے اٹھایا، سلام پھیرا، آپ نے ان میں سے 7 لوگوں کے نام لیے، اللہم احصہم عددا ولا تترک منہم بد احدا، اے خدا ان کو گن لے یہ کتنے ہیں اور کوئی ایک بھی رہ نہ جائے۔ تفسیروں میں لکھا ہے عجیب عجیب قسم سے ان پر عذاب آئے، ایک کو معمولی سا کانٹا لگا، پوری ٹانگ سڑ گئی، تڑپ تڑپ کے اس میں مرا، دوسرے کو اور کوئی چوٹ لگی اس میں مرا، اور جو بچ گئے وہ غزوہ بدر میں بہت بری طرح مرے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں آپ کی موجودگی میں آ جائے، چنانچہ آ گیا۔ اور نُرِيَنَّكَ، یا ہم دکھائیں آپ کو الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ جس کو اللہ عذاب دینا چاہے وہ کہاں بھاگ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کیا کیجئے گا؟ فرمایا ان کا یہ کہنا کہ یہ مرے گا ہماری جان چھوٹے گی، ان کا یہ کہنا بس تھوڑا انتظار کرو، اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، جب یہ جائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، آپ اس طرف دھیان نہ دیجیے، آپ کیا کیجئے، اور یہی کام ایمان والوں کو بھی کرنا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ، مضبوطی سے پکڑ لے، بِالَّذِي أَوْحِيَ إِلَيْكَ، بِالَّذِي، اس قرآن کو، أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آپ کی جانب وحی کیا گیا ہے، بس آپ کا ایک کام، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، اور یہی امتی کا کام ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس یقین کے ساتھ پکڑے کہ جو قرآن بتا رہا ہے وہ صحیح ہے، اور جو قرآن کے علاوہ ہے وہ سب کا سب جھوٹ ہے، سب کا سب باطل ہے۔ کیوں؟ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور ایک آخری بات بتائی، یہ قرآن کسی بھی زبان میں اترتا تو جس زبان میں اترے گا ان زبان والوں کے لیے قرآن کی وجہ سے ان کا مورل اونچا ہو جائے گا، ہماری زبان میں قرآن اترا ہے، ان کی زبان مضبوط ہو جائے گی۔ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ قرآن عربی میں اترا ہے، یہ تو ان کے لیے ایک تذکرہ اور ایک یادداشت کا ذریعہ ہے،
دنیا میں ان کی شہرت کا ذریعہ ہے، مگر ان کو اس کا بھی احساس نہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بے شک یہ تذکرہ ہے، یہ شہرت کا ذریعہ ہے، یہ نصیحت نامہ ہے، لَكَ آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور عنقریب تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم کو بھی لگے گا قرآن کتنی بڑی ہم کو نعمت ملی تھی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تم سے پوچھے گا۔ اور جو کچھ قرآن پاک بیان کر رہا ہے یہ کوئی نیا مضمون ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی جس دین کی دعوت دیتے تھے قرآن اسی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی نیا دین کھڑا نہیں کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، نوح علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب یہی کہتے تھے۔ سب کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، سب کے خطبات پڑھ کے دیکھ لو، انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ پڑھ کے دیکھ لو۔ اس کو یوں بیان کیا، وَاسْأَلْ سوال کر لیجئے، من ارسلنا ان سے جن کو ہم نے بھیجا، من قبلی کا آپ سے پہلے، من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے، جتنے رسول آج تک ہم نے بھیجے ان سب سے سوال کر لیجئے۔ سوال کرنے کا مطلب ان کی کتابیں پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے، ان کی تعلیمات پڑھیے، ان کے لوگوں سے پوچھئے، اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے بنائے تھے الرحمن کے علاوہ آلہتاً کچھ ایسے معبود یعبدون جن کی پوجا کی جاتی تھی؟ کسی دور میں کوئی تھے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا بھر کے جو دوسرے مذاہب کے بزرگ ہیں وہ بھی، ان سے بھی پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پوجنے کی تعلیم دی تھی؟ وہ بھی کہیں گے نہیں، غیر اللہ کو پوجنے کی تعلیم تو نہیں دی گئی تھی، پھر یہ غیر اللہ کی پوجا کہاں سے آئی؟ چنانچہ اس مضمون کے بعد کہا کہ پچھلے انبیاء کرام کا تذکرہ کر لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے، ان کے حالات دیکھ لیجئے۔ آپ سے قریب تر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حالات دیکھیے، فرعون کے حالات دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس لے کر کیا آئے؟ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ فرعون نے کیا کیا؟ جو کچھ مکہ کے کافر آپ کے ساتھ کر رہے وہی، کوئی نئی چیز اس نے نہیں کی۔ پڑھیے گا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، إِلَى فِرْعَوْنَ فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف بھی بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف تو گئے تھے، لیکن اس کی کابینہ کے سردار بھی بہت پاورفل تھے، ان کی طرف بھی بطور خاص گئے۔ ان میں قارون، ان میں اس کا وزیر حامان اور دوسرے اس کے بڑے بڑے افسر، ان سب کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، بھی آیاتنا ہماری نشانیاں لے کر، الی فرعون و ملئہ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس ایسی نشانیاں لے کر گئے جن کو دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن مانا نہیں۔ یہ نشانیاں کیا تھیں؟ بولیے، بہت دن ہو گئے تفسیر میں بیٹھے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا نشانی لے کر آئے تھے؟ زور سے بولیں۔ عصا لے کر آئے تھے، ماشاءاللہ سب کو یاد ہے۔ ید بیضا لے کر آئے تھے،
عصا کو زمین پر ڈالتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور اژدہا بھی عجیب، قرآن پاک نے ایک جگہ کا ثعبان اتنا موٹا کہ اس کے موٹاپے کی کوئی حد نہیں، دوسری جگہ کہا کانہ جان، اتنا پھرتیلا کہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، اور جو موٹا ہوتا ہے وہ لمبا نہیں ہوتا، کانا حیۃ تسعی، لمبا بھی بہت، لمبا بھی موٹا بھی، اور لمبا اور موٹا پھرتیلا نہیں ہوتا، کتنا پھرتیلا، کانہا جان، گویا ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ وہ ایسا سانپ ہے جو پھرتی کی وجہ سے نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک نشانی تھی۔ دوسری نشانی کیا تھی؟ ید بیضاء، سفید ہاتھ۔ سفید ہاتھ کیا تھا؟ بغل میں ہاتھ رکھتے تھے، باہر نکالتے تھے، ایسا چمکتا تھا جس طرح سورج چمکتا ہے۔ یہ آن ہو گیا، آف کرنا ہو دوبارہ رکھا، باہر نکالا، آف ہو گیا۔ یہ بڑی دو نشانیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں 9 نشانیاں سورہ اعراف میں بیان ہوئی۔ البتہ تورات اس کو نہ بیان کیجیے کیونکہ وہ بعد میں ملی۔ یہ نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی رسول رب العالمین، فرمایا میں سارے جہانوں کا بھیجا ہوا، سارے جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، سارے جہانوں کے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ فلما جاءہم بآیاتنا، تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر کے آئے، اذا ہم منہا یضحکون، اچانک وہ ان کی مذاق اڑانے لگ گئے۔ مگر یاد رکھیے یہ مذاق موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں اڑا سکتے تھے، کیوں؟ فرعون نے اژدہا دیکھا تھا۔ وہ سورہ اعراف میں ہے، فرعون نے کہا تو رسول بن کر آیا، تیرے پاس کوئی نشانی ہے؟ کہا ہے، کہا پیش کر۔ انہوں نے لاٹھی ڈالی، وہ اتنا بڑا اژدہا بنی، فرعونی کرسی پر زمین سے کوئی 18-20 فٹ اونچا بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب سانپ نے یوں کیا اس کی طرف، وہیں گرا، سب کچھ نکل گیا کھایا ہوا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، موسیٰ اس کو پکڑ لے، میں اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا۔ تو وہ نشانی اس نے دیکھی تھی، ان کے سامنے نہیں مذاق اڑا سکتا تھا، اپنی مجلسوں میں مذاق اڑاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور نہیں دکھاتے تھے ہم ان کو من آیتن کوئی نشانی، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، مگر وہ نشانی پہلی والی نشانی سے بڑی ہوتی تھی۔ مطلب یہ بڑی دو نشانیاں تو دکھائیں، اس کے بعد جب وہ جادوگر ہار گئے، پھر جادوگر ایمان لے آئے، پھر بھی تو موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے، پھر بھی دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹا چھوٹا آزمائش میں مبتلا کیا۔ کیا آزمائش تھی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات۔ یہ سورہ اعراف 9ویں پارے کی آیت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کے اوپر سیلاب کو مسلط کیا، کہنے لگے موسیٰ اس سے نجات دلوا دو، اگر بچ گئے بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے، ہم خود بھی ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ہٹ گیا، کہنے لگے تو لِتَسْحَرَنَا، سب تیری جادوگری ہے، کوئی ایمان شیمان نہیں لائیں گے۔
دوسرا عذاب آیا ٹڈی، جراد، وہ ٹڈیاں میں نے کہا تھا جو فصل پر پڑتی ہیں ختم کر دیتی ہیں، اتنی ٹڈیاں آئیں پورے ملک کی فصل تباہ ہونے لگی۔ یہ پھر حاضر ہوئے، موسیٰ دعا کرو اگر یہ عذاب ہٹ جائے گا پکا ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو بھی تیرے حوالے کر دیں گے۔ دعا کی، عذاب ہٹا، کہنے لگے بالکل نہیں مانیں گے۔ پھر عذاب آیا، جس کا عذاب آیا کمبل، یہ کمبل کے 3 معنی، جوں کا عذاب آیا، چچڑی کا عذاب آیا اور گھن کا عذاب آیا، یعنی انسانوں میں جوئیں پڑی، جانوروں میں چچڑیاں، اور غلے کے اندر گھن کا کیڑا سسلی، مگر کتنے؟ اللہ اکبر۔ کوئی فرعونی قبطی خاندان کا اپنے جسم پر یوں ہاتھ پھیرتا تھا، اتنی جوئیں آتی تھی، بھینس کے اوپر ایسے مارو اتنی ساری چچڑیاں، اور غلے میں تو گھن ہی گھن۔ کہنے لگے موسیٰ دعا کرو اگر اس سے بچ گئے پکا ایمان لائیں گے، پھر نہیں ایمان لائے۔ پھر اللہ نے عذاب نازل کیا، ضفادع، مینڈک۔ کیا عجیب، اس عذاب کے لیے لکھا ہے بستر میں جاتے تھے تو ابھی چادر ڈالی لیکن چادر کے اوپر پورے مینڈکوں کا فرش بچھ جاتا تھا، کہاں سے پانی نکالتے تھے پینے کے لیے، مینڈکے ہی مینڈکے۔ بنی اسرائیل اپنے ہاتھ سے ان کو پلاتے تھے پانی، ورنہ مینڈک ہی مینڈک۔ کہنے لگے موسیٰ دعا کرو یہ عذاب ہٹا پکا ایمان لائیں، عذاب ہٹا نہیں ایمان لائیں۔ وَالدَّمْ، اور آخری عذاب خون کا عذاب۔ خون کا عذاب کیا؟ ان کا پانی خون بن گیا، جس گلاس میں پانی ڈالتے ہیں پینے کے لیے وہی خون، وہی خون، کیسے پیئیں؟ پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی یہ عذاب ہٹا، لیکن کہنے لگے اب تو پکا نہیں مانیں گے، لگتا ہے یہ سب تیری جادوگری ہے۔ اس کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس ملک سے آپ کوچ کر جائیے، اب ان کے بیڑا غرق کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ تفصیل یہاں سنانے کی ضرورت نہیں تھی، چھوٹی پکڑ میں پکڑا جاتا ہے، بچ گیا، ڈینگے مارتا ہے، ارے ایسے ہی ہوا تھا کچھ نہیں۔ بڑی پکڑ میں پکڑا جاتا ہے، اس سے بھی بچا، اور بڑی پکڑ میں پکڑا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایسا پکڑا جاتا ہے کہ چیخیں نکل جاتی ہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر، اِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، اچانک وہ ان کی مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَاتِنَا وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ، نہیں دکھاتے تھے ہم ان کو کوئی ایک نشانی، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، مگر وہ بڑی ہوتی تھی پہلی والی سے۔ ہم دکھائے نا طوفان، یہ سب بعد والی پہلی والی سے بڑی۔ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پکڑا ہم نے عذاب میں ان کو۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، کیوں پکڑا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ آئے آئے، بندے پر جو چٹمٹ گھٹنائیں آتی ہیں وہ صرف کس لیے آتی ہیں؟ شاید کہ یہ بندہ باز آ جائے، حدوں کو کراس کر گیا ہے، شاید اس کو سمجھ آ جائے، لیکن نہیں سمجھتا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، بلکہ کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الساحر، او جادوگر۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کو بھی ایسے ہی کہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کہا گیا، یا ایھا الساحر، او جادوگر، ادع لنا ربک، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک،
اس وعدے کے مطابق جو اس نے تجھ سے لے رکھا ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ نے تجھ سے کیا رکھا ہے؟ تو دعا کرے گا عذاب ہٹا دوں گا، اس وعدے کے مطابق تو دعا کر ہمارے لیے، اننا لمہتدون، پکا ہم ایمان لے آئیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اللہ فلما کشفنا عنہم العذاب، لیکن پھر ہوا کیا؟ فلما، تو جب کشفنا عنہم العذاب، ہم نے ہٹایا ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون، اچانک وہ توڑنے لگے، جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ توڑ دیا۔ اللہ، میں نے تفصیل بتائی نا، ایک عذاب آیا، کہنے لگے دعا کرو، پکا ایمان لائیں گے، عذاب ہٹا، کہنے لگے نا ہم تو سمجھ گئے تو جادوگر ہے، کوئی ایمان شمان نہیں۔ اس کے بعد اتنی نشانیاں دیکھیں، فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور آواز لگائی فرعون نے اپنی قوم میں، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، الیس، کیا نہیں ہے لی میرے لیے ملک مصر، مصر کی بادشاہی؟ ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو مصر کا بادشاہ کون ہے؟ میں ہوں کہ موسیٰ؟ سب نے کہا سر آپ ہی ہیں۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو میرے پاؤں کے نیچے بہتی ہیں، کیا یہ میری نہیں ہیں؟ میں اس ملک کا مالک ہوں، ڈکٹیٹر ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے، جس کو میں دینا چاہوں اس کو دوں، جس کو نہ دینا چاہوں اس کو نہ دوں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ فرعون کہہ رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ مقابلہ تو کرو، ہم دونوں میں سے بہتر کون ہے، میں کہ موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں، من ھذا، اس سے، الذی ہوا مہین، وہ جو کہ ذلیل ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا چاہتا ہے؟ غلام قوم کا فرد ہے، اس کی قوم ہماری غلام ہے، اس کی قوم ہمارے ہاں مزدوری کرتی ہے، اس قوم کا فرد ایک گھٹیا آدمی ہے، کیا یہ بہتر ہے کہ میں بہتر ہوں؟ فیصلہ تو کرو۔ اور بات سنو، ولا یکاد یبین، اور خالی یہ گھٹیا قوم کا نہیں بلکہ یہ اپنی بات کو کھول کر کہہ بھی نہیں سکتا ہے۔ ولا یکاد، اور قریب نہیں ہے، یبین، کہ اپنی بات کو کھول کر کہہ سکے، تتلاہٹ ہے اس میں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تتلاہٹ تھی، مگر جب طور پر گئے جہاں اللہ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی، اسی موقع پر انہوں نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے خدا میرے معاملے کو آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میری وہ بات سنیں، سمجھیں۔ اور آگے وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تم نے جو مانگا ہم نے دے دیا۔ اس کا مطلب اب زبان میں لکنت تھی؟ بولو نہیں تھی، لیکن وہ کیا کر رہا تھا؟ جو پچھلے دور میں لکنت تھی اس کا حوالہ دے کر ان کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ ان کی زبان میں لکنت کیوں تھی؟ مشہور ہے جب وہ نئے نئے فرعون کے یہاں پہنچے تھے تو اسی دن فرعون کی داڑھی کو کھینچا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے وہی لڑکا ہے جو مجھ سے میری حکومت چھینے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا بچہ ہے، اس کو کیا پتا؟ اس نے کہا اچھا، کہا امتحان لے لو، ایک تھال میں انگارہ بھی رکھو اور
موتی بھی رکھو، بچہ ہے انگارے کو ہاتھ مارے گا، چنانچہ یہی ہوا، انگارے کو ہاتھ مارا، انگارہ ہاتھ پر گرم لگا، اس کو منہ میں ڈالا، اس سے زبان جل گئی، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ لکنت ایسی نہیں تھی جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہر بات کرتے ہوئے وہ ایسے کرنا پڑتا ہو، نہ، 2-3 حرف تھے، کاف، تا، 1-2 حرف جو ان سے نکلتے نہیں تھے۔ مثلا کہنا ہو کریم تو وہ کریم، ایسے کہنا ہو توبہ توبہ، بس یہ 1-2 حرف تھے، وہ بھی اللہ نے ٹھیک کر دیے تھے، لیکن یہ وہ تانا دے رہا تھا کہ دیکھو یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا ہے اور میں کیا تقریر کرتا ہوں زبردست، اچھا چلو مان لیں۔ سنا دیکھو نا ترتیب، ایک تو بادشاہ میں ہوں، نہریں میری ہیں، دوسرے تقریر میں کر سکتا ہوں، یہ تقریر نہیں کر سکتا، چوتھی بات اگر مان لیں کہ یہ ہے ہی رسول تو اس کا مطلب اللہ کا لاڈلا ہے، جب اللہ کا لاڈلا ہے اس کے اوپر آسمان سے سونے کے کنگن کیوں نہیں گرتے، سونے کے ٹوکرے بھرے ہوئے کیوں نہیں آتے، بڑی بڑی ہانڈیاں آ جاتی سونے کی، جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کیسے مان لوں کہ یہ خدا کا پیارا ہے؟ فلولا القیا، تو کیوں نہیں القیا ڈالا گیا، علیہ اس پر، اسورۃ کنگن، من ذہب سونے کے، او جاء، چلو کنگن نہیں، ایک اور طریقہ ہوتا، جاء معہ ملک الملائکہ، اس کے ساتھ فرشتے ہوتے، مقترنین، وہ مل مل کر کے اس کے ساتھ آتے، اردو والے کہتے پرے باندھے ہوئے، مطلب جب کوئی آدمی کوئی دعویٰ لے کر اٹھتا ہے، آپ یہاں بھی دیکھتے ہو، کوئی بیچارہ پنچ، کوئی گھر پنچ، کوئی سر پنچ بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے ساتھ ایک پارٹی کو لے کر جاتا ہے، جب وہ فارم بھرتا ہے تو یہ سب کے سب زندہ باد مردہ باد زندہ باد مردہ باد کرتے ہوئے جاتے ہیں، ہاں جی کیا کرنا ہے، اپنا فارم پر مہندی کو نہیں لوگوں، یہ کہنا چاہتا ہے، فرشتے کیوں نہیں اس کے ساتھ؟ جب یہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں، فرشتے کہیں یس سر بالکل ٹھیک، ہم بھی گواہی دیتے ہیں، ارے فرشتوں کو یہ دیکھ سکتے ہیں، اگر فرشتوں کو دیکھیں گے لقضی الامر، اسی دن کام ہو جائے گا۔ کوئی فرشتوں کو دنیا میں دیکھ سکتا ہے تو موت کے فرشتے کو، عذاب کے فرشتے کو ہی دیکھ سکتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا خلاصہ کیا نکلا؟ کہا خلاصہ یہ نکلا کہ فرعون اور اس طرح کے جتنے لیڈر بھی ہیں، ان سب نے ہر دور میں کیا کیا؟ اپنی قوم کو بدھو بنایا، خود بھی جہنم میں گئے اور اپنی قوم کو بھی جہنم میں لے کر گئے۔ فاستخفا، تو ہلکا بنایا، بے وقوف بنایا، قومہ، اس نے اپنی قوم کو، فاطاعوہ، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، سب اس کے پیچھے چل پڑے فرعون کے، سب کا بیڑا غرق ہو گیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، کیوں ایسا ہوا؟ یہ سب فرما برداری سے نکلنے والے لوگ تھے۔ فلما آسفونا، ادھر تو فرعون نے قوم کو بے وقوف بنایا، سب نے اس کی بات مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ادھر کیا ہوا؟ اللہ کا غضب جوش میں آ گیا۔ اس طرح فرعون بندوں کو بے وقوف بناتا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بندے بھی بے وقوف بنتے چلے جاتے ہیں۔ فلما، تو جب آسفو، انہوں نے غصہ دلایا، نہ ہم کو، اللہ کو، انتقمنا،
ہم نے بدلہ لیا منہم ان سے. کیا بدلہ لیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کا بیڑا غرق کر دیا. اللہ اکبر. پوری قوم فرعون غرق ہو گئی. عجب کا نام و نشان ختم. اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے گیا، سب کے سب غرق ہو گئے. فَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنا دیا ان کو سلفاً، سلف بنا دیا. سلف کے مطلب گئے گزرے لوگ بنا دیا. خالی نام باقی رہا. ارے فرعونی کوئی قوم ہوتی تھی، کیا ہوا؟ کہاں مٹ گئے، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایسے مٹے جیسے گدھے کے سر سے سین گئے، کوئی نام و نشان ہی ان کا باقی نہیں ہے. فجعلناہم، تو ہم نے بنایا ان کو سلفاً، گئے گزرے، ومثلا للآخرین، اور بنایا ہم نے ان کو دوسروں کے لیے ایک مثال. کیا مثال بنایا؟ جو جو فرعونی کام کرے گا وہ اپنا انجام دیکھ لے. یہ فرعونیوں کا انجام ہے، جو فرعون بنے گا اس کا یہی انجام ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی فرعون بننے سے بچائے. موسیٰ علیہ السلام کا متبع بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج میرا ارادہ نہیں تھا پڑھانے کا، لیکن میں نے سوچا کہ روٹین ختم نہیں ہونی چاہیے، اس لیے تھوڑا سا پڑھا دیا. صدق اللہ مولانا.